مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں جس سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل۔ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ اور آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ دارالسلام کے مدنی منع ہیں، ان کا بھی ایک مدنی گلدستہ ہم نے تیار کیا ہے۔ آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ جب بھی تلاوت کلام مجید ہو تو ہمیں ادب کے ساتھ بیٹھ کر سننی چاہیے۔ ادب کیسے کہتے ہیں کہ آپ دو زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں تحیات میں، اس طرح بیٹھ جائیے اور ہاتھ باندھ لیجئے، ہاتھ باندھ کر نگاہیں جو ہے نیچی رکھیے۔ جس انداز سے ہم بتاتے جا رہے ہیں آپ اس انداز سے بیٹھتے جائیے۔ جی ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، نگاہیں کہاں ہوں گی؟ نگاہیں نیچے ہوں گے۔ آئیے تلاوت کلام مجید سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم
صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو ہم جب بھی سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ عز و جل کہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہنا چاہیے. تو ہمارے مدنی منع نے اچھے انداز سے تلاوت کی، اور آپ نے جو یہاں موجود تھے انہوں نے اچھے انداز سے بیٹھ کر تلاوت کلام مجید سماعت فرمائی. تو جو باادب ہوتا ہے وہ اچھا مدنی منع ہوتا ہے، جو اچھے انداز سے نہیں بیٹھتا یا کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھے بچے نہیں ہوتے. آئیے ایک کلام اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا یہ کلام جو ابھی آپ نے سنا یہ کس نے لکھا ہے؟ جی ہمارے سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے. بہت ہی پیارا کلام ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ دارالسلام کرنگی 5.5 نمبر یہ مدنی منع موجود ہیں. ان کا مدرسہ ہے کیسا، مدرسے کی کیا کیا خدمات ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ دارالسلام کرنگی نمبر 5.5 کا کوڈ نمبر مدرسۃ المدینہ کے لحاظ سے 2662 ہے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن. 1990 سینی عیسوی میں جب اس مدرسے کا آغاز ہوا تو یہاں صرف 2 درجے تھے، جس میں تقریباً 53 مدنی منع زیر تعلیم تھے. اور اب الحمدللہ عز و جل 25 اکتوبر 2016 سینی عیسوی میں درجوں کی تعداد 11 ہے، جس میں 265 مدنی منع قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احسان اختاری ہے. میں نے نیت کی تھی کہ میرا بچہ جب پڑھنے لائق ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل میں اسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ کروں گا. کرنگی نمبر 5.5 مدرسۃ المدینہ دارالسلام میں نے اپنے بچے کو داخل کرا. الحمدللہ ناظرہ یہ مکمل کر چکے، حفظ میں الحمدللہ ابھی چل رہے ہیں. میرا نام محمد ندیم قادری ہے. یہ میرے بیٹے محمد احمد قادری جو کہ میں نے قرآن مجید
ناظرہ پڑھنے کے لیے یہاں پر مدرسے میں داخل کیا تھا، اور ماشاءاللہ اب جو ہے یہ ناظرہ ختم کر چکے ہیں، اور یہ اب میں نے ان کو حفظ میں ڈالا ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ یہاں سے حافظ بنے اور اس کے ساتھ ساتھ عالم کا کورس کرے۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے مدرسۃ المدینہ دارالسلام سے اب تک 668 مدنی منع قرآن پاک کے حافظ بنے اور 1434 مدنی منوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مدرسۃ المدینہ دارالسلام سے پڑھنے والے 48 طلبہ اکرام ایسے بھی ہیں جو اس وقت مدرسۃ المدینہ کی مختلف شاخوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ دارالسلام سے پڑھنے والے 182 حفاظ اکرام اس وقت جامعۃ المدینہ میں عالم کورس کر رہے ہیں، جبکہ 28 حفاظ اکرام جامعۃ المدینہ سے فارغ ہو کر مدنی بن چکے ہیں۔ اس سال 2016 سینی عیسوی میں مدرسۃ المدینہ دارالسلام کے 155 حفاظ اکرام نے ماہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کی بھی سعادت حاصل کی۔ 13 مدنی منع ایسے بھی ہیں جنہوں نے 12 سال کی عمر میں حفظ قرآن کریم مکمل کیا۔ مدرسۃ المدینہ دارالسلام سے تعلیم حاصل کرنے والے حفاظ اکرام دعوت اسلامی کے مختلف شعبات میں مدنی کام بھی کر رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ دارالسلام کے ایک قاری صاحب ایسے بھی ہیں جو 22 سال سے اسی مدرسے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے اس مدرسۃ المدینہ دارالسلام کورنگی نمبر 5.5 کو خوب برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ جب بھی کوئی آپ چیز دیکھیں جو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے کیا کہنا چاہیے؟ کہنی چاہیے ماشاء اللہ عز و جل۔ کوئی مدنی منا آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو دیکھ کر، جیسے پیارے پیارے سے تو لگتے ہیں نا کہ امام شریف سجائے ہوئے ہیں اور وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چادر لیے ہوتے ہیں تو اچھے سے تو لگتے ہیں نا۔ اور جیسے آپ نے مدرسہ دیکھا، مدرسے کی اتنی ساری خدمات ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے مدرسہ دیکھ کر؟ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو تاکہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ جو نعمت جو ہے اس کو جو ہے نظر نہیں لگے گی۔ تو آپ کوئی بھی آپ اچھی چیز دیکھیں تو آپ نے ماشاء اللہ عز و جل کہنا چاہیے۔ اور تل کہاں لگانا چاہیے؟ تل تھوڑی کے نیچے۔ جو چھوٹے مدنی منع ہیں اور مدنی منی ہیں ان کے تل کہاں لگایا جائے گا؟ تھوڑی کے نیچے۔ تو جب بھی کوئی یہاں تل لگا رہا ہے، کوئی یہاں تل لگا رہا ہے، کوئی یہاں، تو یہاں وہاں نہیں، کہاں لگے گا تل؟ تھوڑی کے نیچے۔ یہ صحیح جگہ ہے۔ اچھا پیارے پیارے مدنی منوں، آج میں آپ کو ایک عصا مبارک کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ بتائیے عصا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے عصا؟ عصا کون کون جانتا ہے؟ مائک دیں ذرا ان کو، جن کا ہاتھ بلند ہے ان کو مائک دیں، بتائیے کہ عصا کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا عصا؟ جی بتائیے آپ، جن کو معلوم ہے ان کو دیں۔ کس کس نے دیکھا ہے عصا؟ کسے کہتے ہیں؟ جی دیں، کسی کو معلوم ہے یہاں پر عصا کسے کہتے ہیں؟ آگے دیں، آگے چلیں آپ ایسی بتائیے کسے کہتے ہیں عصا؟ جی ہمارے مدنی منع بتا رہے ہیں کہ عصا جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ لاٹھی کو، جس سے پکڑ کر لوگ جو ہے چلتے ہیں۔ بزرگ ہوتے ہیں نا جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ نے ایک لاٹھی دیکھی ہوگی، تو اس لاٹھی کو کیا کہتے ہیں؟ عصا بھی کہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک مقدس عصا کے بارے میں بتاؤں گا، اور وہ عصا مبارک ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کا ایک بڑا ہی زبردست قسم کا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ فرعون نے ایک میلہ لگایا اور اپنی سلطنت کے جادوگروں کو جمع کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اب کس کا مقابلہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہے۔ اب میلے میں جو ہے لاکھوں لاکھ لوگ موجود ہیں، ہر طرف جادوگروں کا ہجوم ہی ہجوم ہے۔ یہ جادوگر جو ہے خود بھی آئے اور اپنے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی جادوگری کا سامان بھی لے کر آئے۔ ایک طرف لاکھوں جادوگر موجود ہیں اور ایک طرف جو ہے ہمارے پیارے پیارے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہیں۔ ان جادوگروں کے پاس کچھ لاٹھیاں اور رسیاں تھیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ پہلے کھائی فرعون کی عزت کی قسم۔ کسی قسم کھائی؟ فرعون کی عزت کی قسم کھائی اور اپنا جادو دکھانا جو ہے شروع کیا۔ اب جو لاٹھیاں تھیں ان کے پاس اور جو رسیاں تھیں وہ کچھ اس کے اوپر پڑھتے، منتر وغیرہ جو بھی ان کو پڑھنا تھا، اور وہ زمین پر ڈال دیتے۔ اب جیسی لاٹھی اور رسی زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتی۔
اب یہ ہے کہ جو مجمع تھا ادھر سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے میدان میں. اب لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. ہے بھی ڈرنے والی بات, اگر یہاں پر جو ایک چھوٹا سا چوہا آ جائے تو کیا ہوگا؟ گھر میں دیکھا ہے کبھی بلی آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بلی یہاں سے گزر جائے, سائڈ سے گزر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بلی آ گئی ہے. اور پھر کوئی ایسی چیز آ جائے, چوہا آ جائے تو ڈر جاتے ہیں نا, یہ کیا آ گیا. تو اسی طرح وہ جو مجمع تھا ادھر کیا تھے؟ سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے. اب انہوں نے جو ہے جو فرعون کے جو ساتھی تھے, جو جادوگر تھے, اب وہ کرتب دکھا کے جو ہے خوش ہونے لگے کہ اب یہ مقابلہ جو ہے ہم جیت جائیں گے. اور خوش میں ایسے خوش ہوئے. بعض ہوتے ہیں بچے, ان کو اچھا بچہ تو نہیں کہیں گے, جب خوش ہوتے ہیں تو خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجاتے ہیں. تو یہ فرعون کے جو ساتھی تھے, جادوگر تھے, یہ کیا بجانے لگے؟ تالیاں بجانے لگے. تو خوشی میں یا غمی میں یا کسی بھی موقع پر تالیاں نہیں بجانا چاہیے. تالیاں بجانا اچھی بات, تالیاں نہیں بجانا چاہیے. اور یہ جو خوشی میں تالیاں بجاتے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے, اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو یعنی عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں پھینک دیا. ان سانپوں کا جو ہجوم تھا ادھر اپنا عصا مبارک ڈال دیا. اب یہ عصا مبارک کا ڈالنا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک ایک بہت بڑا ہیبت ناک اژدہا بن گیا. اب جب یہ اژدہا بنا تو یہ جو جادوگروں کے جو سانپ تھے, اژدہا کے سامنے تو چھوٹے چھوٹے سے سانپ ہو گئے, تو یہ سارے کے سارے سانپوں کو جو ہے اژدہا کھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا. یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر حیران و پریشان ہو گئے اور اب ذہن بنا لیا کہ ہم ہار گئے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. تو ان جو جادوگر تھے, یہ سجدے میں گر گئے اور باواز بلند کہنے لگے, آمنا بربی ہارون و موسیٰ, یعنی ہم سب حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہم السلام کے رب پر ایمان لائے. پیارے پیارے مدنی منو, یہ جو عصا مبارک تھا یہ بہت ہی برکت والا تھا, عظمت والا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ عصا مبارک کہاں سے آیا تھا؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے یہ 5 چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. نمبر 1 اود کی خوشبو سونگھی ہے, یہ خوشبودار ایک لکڑی ہوتی ہے. تو یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اود کی خوشبودار لکڑی لے کر آئے تھے. دوسرا انجیر کی پتیاں. نمبر 2 انجیر کی پتیاں. نمبر 3 حجر اسود. یہ حجر اسود جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کعبۃ اللہ کے کونے میں نصب ہے اور چاندی کے خول کے اندر ہے, ابھی آپ اس کی زیارت بھی کریں گے, اپنے سیگمنٹ میں بھی شامل ہے. تو یہ مکہ معظمہ میں ہے. تو یہ کالا کالا پتھر پہلے جب جنت سے آیا تھا سفید تھا, یہ بھی جنت سے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک بھی یہ آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے. اب یہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا مبارک سے کیا کیا کام کرتے تھے. اچھا یہ تھا کیسا؟ یہ عصا مبارک جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قد کے برابر تھا. کیسا تھا؟ قد کے برابر تھا. اور آپ کا قد مبارک کتنا بڑا تھا؟ آپ کا قد مبارک 10 ہاتھ لمبا تھا. تو یہ عصا مبارک بھی 10 ہاتھ بڑا تھا اور یہ پیلو کی لکڑی کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس عصا مبارک سے کیا کیا کام لیتے تھے. ایک تو آپ اس کے سہارے سے جو ہے وہ چلتے تھے اور آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے باتیں کرتے تھے. کس سے؟ عصے سے باتیں کرتے تھے اور آپ اپنا دل بہلاتے تھے. یہ عصا مبارک دن کے وقت جو ہے ایک درخت بن جایا کرتا تھا. دن کے وقت جو ہے سورج ہوتا ہے تو گرمی ہوتی ہے تو یہ درخت بن جاتا تھا یہ عصا مبارک, اور اس کے سائے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آرام کیا کرتے تھے. رات میں اس عصے مبارک میں 2 شاخیں روشن ہو جاتی تھیں, 2 شاخیں روشن ہو جاتی تھیں جس سے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام روشنی حاصل کیا کرتے تھے. اس عصا سے آپ دشمنوں کو, درندوں کو, سانپوں کو, بچھوؤں کو مارا کرتے تھے. اس عصا مبارک سے پانی بھی بھر لیا کرتے تھے. اب پانی کیسے بھرتے تھے کہ کنویں سے پانی بھرتے وقت یہ عصا جو تھا, یہ عصا مبارک جو تھا وہ رسی بن جاتا تھا اور اس کی جو 2 شاخیں تھیں وہ ڈول بن جاتے تھے. تو ڈول کے اندر پانی آیا تھا, یہ اسیر بھی بن جاتا تھا اور ضرورت کے وقت یہ درخت بن جاتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حسب خواہش پھل بھی دیتا تھا. سبحان اللہ.
اور آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس عصا مبارک کو زمین پر گاڑتے تو زمین میں سے پانی نکل آتا تھا. تو پیارے پیارے مدنی منو، اس مقدس لاٹھی کا، جنتی لاٹھی کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. قرآنی واقعات سنیں، قرآنی واقعات پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا. اللہ عز و جل ہمیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصا مبارک کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، معلوماتی معلومات سیگمنٹ میں آپ کو کچھ مقدس چیزیں دکھائی جائیں گی. جی دکھائیے. دیکھیں جی، نائل پاک نظر آ رہا ہے، گنبد خضرا، بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، حجر اسود، مزار مبارک، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گنبد شریف، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدار شریف کا گنبد شریف آپ کو نظر آ رہا ہے. مقدس چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ہر مقدس چیز کے پیچھے ایک سوال ہے، اور اگر آپ نے سوال کا جواب درست دے دیا تو ہم آپ کو ایک مدنی تحفہ بھی پیش کریں گے. جی پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ مائک لے کے جائیے. جی ہاتھ کھڑا کیجئے. تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ تیاری ہے تو ہاتھ کھڑا کیجئے. کس مدنی منع سے سوال کیا جائے؟ جن کو مائک دیں. آپ بیٹا ادھر آئیے، آگے کھڑے ہوئے. جی کھڑے ہوئیے. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مدار شریف کا گنبد شریف. جی دیکھتے ہیں اس کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال آ رہا ہے. مدنی تحفہ بھی تیار رکھیں، پرچیاں لے کر آ جائیے. مزار مبارک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی. سوال یہ آیا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا سنائیے. مائک قریب کیجئے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صحیح سنائیے. جی آپ نے دعا درست سنائی ہے. اور اب آپ ایک پرچی نکالیں، دیکھیں آپ کے لیے تحفہ کیا نکلتا ہے. چلیں آپ پرچی نکالیں، پرچی لے کے میرے پاس آتے ہیں. اب آپ کے لیے تحفہ کیا ہے؟ ہم یہاں، آپ یہیں کھڑے ہو جائیے. تحفہ ہے آپ کے کھٹی چادر، یہ آپ کو تحفے میں دی جائے گی. ماشاء اللہ. اب دوسرا سوال کس مدنی منع سے کیا جائے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. ان کو نہیں بھائی، تیاری ہے تو ہاتھ آپ بلند کیجئے. ان کو مائک دیں. جی سیدھے ہاتھ سے دیں اور سیدھے ہاتھ سے لیں. جی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ ناریل پاک. نائل پاک. جی دکھائیے جی جلدی سے. نائل پاک کے پیچھے ہمارے مدنی منع کے لیے کیا سوال آیا ہے؟ جی مدنی مقابلہ ہوگا، اور مدنی مقابلہ ایسا ہوگا کہ اولیاء کرام کے نام بتانا ہے. آپ کو نام یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ جی آپ آ جائیے. اور ان کے ساتھ کون مدنی مقابلہ کرے گا؟ آپ چلیں جی، آپ کھڑے ہو جائیں. ایک اور مائک دے دیں، دوسرا مائک دیں. چلیں جی. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک نام آپ بتائیں گے، کسی بھی اللہ کے ولی کا نام بتانا ہے، اور ایک نام آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب جو آخر میں نہیں بتا سکے گا اس کو مدنی تحفہ نہیں ملے گا، جو نام بتائے گا اس کو مدنی تحفہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی آپ کیا بتائیں گے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک. مدینہ. مدینہ. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ. جی آپ بتائیے. اگر آپ نام نہیں بتا سکے تو تحفہ ان کو مل جائے گا. اور تحفہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک. جی اب آپ کی باری. دولہ صاحب زواری رحمۃ اللہ. اعلیٰ حضرت. جی یہ نام انہوں نے بتایا تھا. اور آپ اور کوئی دوسرا نام یاد آ رہا ہے ذہن میں؟ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ٹھیک. یہ اب آپ کی باری ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ. بتایا نا، بتایا. دوسرا نام. مدنی مقابلہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور تحفہ اچھا سا ایک تحفہ نکالتا ہوں آپ کے لیے. چلیں جی. آیا کچھ ذہن میں ہے؟
آپ بتا دیں گے تو پھر آپ کو مل جائے گا. کوئی بھی ایک نام بتا دیں. آپ کو بھی نہیں آ رہا؟ سوچ رہے ہیں؟ چلیں جی آپ سوچ لیں, ہم لوگ چلے جائیں. کتنا سوچیں گے؟ جلدی بتائیے. آپ بھی نہیں بتا سکے, آپ کو بھی نہیں آ رہا, تو اس طرح یہ مدنی مقابلہ ہمارا برابر ہو گیا, اور دونوں کو جو ہے تحفہ دے دیتے ہم. ایک کو امامہ شریف دے دیں اور ایک کو جو ہے سفید چادر دے دیں. ٹھیک ہے, چلیں جی اب اور کس سے سوال کیا جائے؟ آگے دیجیے مائک ان کو دیں. ہاتھ کم کم کھڑے ہو رہے ہیں. تیاری ہے تو ایک ذرا باواز بلند بتائیے ہماری سیدھے ہاتھ سے مائک دیں, سیدھے ہاتھ سے لیں. جی. حجر اسود. اسود, حجر اسود. دیکھتے ہیں جی حجر اسود کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. سوال آیا آپ کے لیے, کوئی ایسا روحانی علاج بتائیے کہ سفر میں تھکن سے حفاظت رہے. جی سفر کرتے ہیں تھک جاتے ہیں. جی یا قدوسو. جو کوئی دوران سفر اس کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ عزوجل تھکن سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا. کیا پڑھنا ہے؟ یا قدوسو, یا قدوسو, یا قدوسو. اگر آپ سفر پہ جانے والے ہیں تو یہ روحانی علاج دیتے جائیے, اور سفر میں آپ یا قدوسو, یا قدوسو کا ورد کریں. انشاءاللہ جب سفر میں تھکن کم ہوگی. مزید ایک اور سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اب تحفہ دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا آ رہا ہے. کیا ہوگا؟ آپ کو دیے جا رہے ہیں بادام. خوشی ہو رہی ہے آپ کو؟ بادام کھائیں گے؟ تھوڑا مسکرائیں تو. چلیں جی آپ کو بادام جو ہے پیش کیے جائیں گے. اب ایک سوال اور لیتے ہیں. جی کس سے سوال کیا جائے؟ آپ جن کو مائک دینا. جی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی گنبد شریف. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سوال آتا ہے آپ کے لیے. سوال آیا ہے آپ کے لیے, تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم اتاری کا وصال مبارک کب ہوا اور آپ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم اتاری کا وصال 21 ذوالقعدۃ الحرام کو ہوا, اور آپ کا مزار مبارک طول پلازہ صحرائے مدینہ میں ہے. سپر ہائی وے کے قریب. جیسے گیٹ آتا ہے نا باب المدینہ سے باہر جانے کے لیے, تو بائیں جانب جو ہے یہ ایک زمین ہے جو کہ دعوت اسلامی والوں کی ہے, اور سرائے مدینہ اس کا نام ہے. تو آپ کا مزار مبارک سرائے مدینہ میں ہے. جواب درست ہے. آپ کے لیے تحفہ آ رہا ہے مٹی کا جگ اور گلاس. جی ہمارے مدنی منع کو مٹی کا جگ اور گلاس جو ہے پیش کیا جائے. اب ہمارے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی منیا ہیں. کہاں بٹھانا ہے ان کو؟ اب ان کے کچھ مدنی پھول ہیں, بتائیے. آئیے بیٹا یہاں جی, یہاں آ جائیے. اب ہمارے ساتھ مدنی منع اور کچھ مدنی منیا ہیں. تو کچھ مدرسہ مدینہ. کہاں پڑھتی ہیں آپ؟ جی کہاں پڑھتی ہیں؟ چلے جی میرے پاس ایک سیب ہے, اور یہ سیب اس کو ملے گا جو زور سے اپنا نام بتائے گا. دیکھتے ہیں کون اپنا نام جو ہے زور سے بتاتا ہے. جی مریم. مریم کی آواز کیسی ہے؟ سلو تھی تھوڑی سی, آواز سے بتائیے. مریم. مریم باجی. مریم بطول. مریم بطول. دوسری مریم, مریم بطول. عبدالقادر احسان. برہانیہ ذوالفقار. برہانیہ, ماشاءاللہ. حفظہ. حفظہ. کس کی آواز تیز تھی؟ عبدالقادر کی. جی تو یہ سیب دیا جا رہا ہے ہمارے پیارے پیارے عبدالقادر بھائی کو. ماشاءاللہ. جب کسی کو چیز ملے تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. اب جی اب کیا سنائیں گے؟ مریم, ایک یہ مریم ہے, ایک یہ مریم ہے. مریم باجی آپ کیا سنائیں گے؟ چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں. جی سچ کی برکت. سچ کی برکت, زور سے بولیے. چلیں جی سچ کی برکت سنائیں گی. سنائیے سچ کی کیا برکت ہوتی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم آپ کو سچ کی برکت بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل. پیاری پیاری مدنی منوں, ایک مدنی منع نے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی, اے میری پیاری امی جان, مجھے رضائے الہی کے لیے رائے خدا میں وقف کر دیجیے, اور مجھے بغدادی شریف جا کر علم دین حاصل کرنے کی اجازت فرمائیے. تو اس مدنی منع کی والدہ ماجدہ نے اللہ عز و جل کی رضا پر لبیک کہا,
اللہ خدا کے سن نے مسافر کے لیے زادرہ تیار کرنا شروع کر دیا اور 40 دینار اپنے لخت جگر کی قمیص کے اندر سی دیے. پھر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی لخت جگر سے وعدہ لیا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا. مدنی منا سفر پر روانہ ہوا. راستے میں 60 ڈاکو قافلے کا راستہ روک کر لوٹ مار کرنے لگے. مگر اس مدنی منی کی کم عمر جانتے ہوئے کسی نے کچھ نہ کہا. پر ایک ڈاکو نے پاس سے گزرتے ہوئے ویسے ہی پوچھا، اے مدنی منی، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ مدنی منی نے بے دھڑک جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس 40 دینار ہے. ڈاکو مذاق سمجھا اور آگے چل دیا. سردار نے مدنی منی کو بلانے کا کہا. وہ آیا تو اس کے پوچھنے پر اب بھی وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا. تو سردار نے تلاشی لی تو واقعی 40 دینار مل گئے. یہ مدنی منی کے یہ سچ بولنے پر سب حیران ہوئے اور اس سے سچ بولنے کا سبب پوچھا تو مدنی منی نے جواب دیا، میں جب گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، اور میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا. بس سردار نے روتے ہوئے دائیں خدا کے سنن نے مسافر کے ہاتھوں پر توبہ کر لی. پیاری پیاری مدنی منیوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ رائے خدا کا یہ ننھا مسافر کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے پیارے مرشد حضور غوث پاک شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدسی سرہ نورانی تھے. جی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے جنہوں نے سچ کہا. فدان غوث اعظم. جی، آپ کو بھی 1 2 سیب دیے جا رہے ہیں. جی، آپ کیا سنائیں گی؟ سونے سے پہلے کی دعا. چلیں دعا سنائیے. سونے سے پہلے کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا. چلیں جی، اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی جو ہے اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جلدی سے نعرہ لگائیے، غیبت کے خلاف غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل مدنی منو کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، ان کو بھی سکھلائیے.